حوصلہ شکنی اور مایوسی کے لمحات میں امید اور خوشی کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بھلے ہی مایوسی کے سائے آپ کی زندگی پر چھا جائیں، خدا آزمائشوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تنہائی ایک بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کبھی بھی آپ سے دستبردار نہیں ہوا۔ تاریکی کے طوفان برپا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سچائی کو مت بھولیں کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ جب ہم مکمل طور پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ہی آپ کی طاقت ہے۔ خدا کے کلام میں موجود حوصلہ افزائی کے الفاظ ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم انتہائی مایوس ہو جائیں تو خدا کے وعدے ہمارے لیے تسلی اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ خدا آپ کو امن و سکون بخشتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حوصلہ شکنی کے وقت خدا آپ کا مضبوط لنگر ہے۔ آئیے ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کے ساتھ خدا کے کلام میں اور زیادہ گہرائی سے جاننے کے لیے مل کر شامل ہوں۔ آج ٹرننگ پوائنٹ پر آپ خدا کے پیار اور اس کی قوی امید کا تجربہ کریں گے۔ آئیے تبدیلی کے سفر کے اس پیغام کو سنیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتا ہے، اس وقت بھی جب ہم اسے بھول جاتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اس سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بھلے ہی آپ اس کو نہ پکاریں اور چرچ بھی نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ سے ہمیشہ وفادار رہے گا، کیونکہ آپ اس کے بچے ہیں۔ تبدیلی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ۔ آئیے ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کا خصوصی پیغام سنتے ہیں۔ خدا نے آپ کو ترک نہیں کیا۔ جم اور کیرل سمبالا ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ ڈونا اور میں انہیں کئی سالوں سے جانتے ہیں اور تقریباً ہر سال ہم نیو یارک شہر جاتے ہیں تاکہ وہاں پر بروکلین ٹیبرنیکل چرچ میں جا کر پیغام سنائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں بہت زیادہ بیمار تھا تو جم ہی نے نیو یارک سے یہاں پر آ کر آپ کے سامنے کلام پیش کیا۔ جم اور کیرل خدا کی وفاداری کے بارے میں کچھ خاص جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی 2 سالہ بیانق آزمائش کے دوران دعا، حمد، منادی اور خدا کی حضوری میں راستہ طے کیا۔ ان کی بیٹی کرسی کچھ غلط اثرات میں پڑ گئی اور خدا سے منہ موڑ لیا، جس سے وہ محبت کرتے تھے اور بڑی وفاداری سے۔ اگرچہ ان کے دل ٹوٹ رہے تھے، پھر بھی وہ نیو یارک شہر کے بروکلین ٹیبرنیکل چرچ میں لوگوں کی خدا کے کلام کی خاطر خدمت کر رہے تھے۔ اسی دوران کیرل نے ایک گیت لکھا۔ یہ گیت میرے پسندیدہ گیتوں میں سے ایک بن گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گیت اس نے اس وقت لکھا جب اس کی بیٹی اس کے پاس واپس لوٹ آئی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ گیت اس نے اس سے پہلے لکھا تھا، جب ہسپتال میں اس کے کینسر کا علاج چل رہا تھا۔ اس نے یہ گیت اس وقت لکھا اور اس کے ابتدائی بول کچھ یوں ہیں: وہ وفادار رہا ہے، میرے ساتھ وفادار۔ پیچھے مڑ کر دیکھوں تو اس کی محبت بری رحمت نظر آتی ہے۔ اگرچہ اپنے دل میں نے سوال کیے، حتیٰ کہ کئی بار ایمان میں کمزور بھی پڑی، پھر بھی وہ وفادار رہا ہے، میرے ساتھ وفادار۔ کیرل اپنی زندگی کے ان تکلیف دہ لمحات کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ گیت درد کے بیچ میں جنم لینے والی امید کا گیت تھا۔ شدید تکلیف کے باوجود اس نے کہا کہ اس گیت نے اس کے دل کے لیے مرہم کی مانند کام کیا اور اسے دوبارہ سے مضبوط کیا۔ وہ ان الفاظ سے جو اس وقت اس نے لکھے تھے آگے بڑھتی گئی اور خداوند میں اور مضبوط ہوتی گئی۔ اگرچہ اس کی بیٹی ابھی تک خداوند کی طرف واپس نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی اس زندگی میں خدا کی وفاداری کو محسوس کر رہی تھی۔ اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب ان کی بیٹی کرسی گھر واپس لوٹی اور گھٹنوں کے بل ہو کر ان کے سامنے معافی مانگنے لگی تو اسے زبور 119 کی آیت نمبر 90 یاد آئی، جو بیان کرتی ہے کہ تیری وفاداری پشت در پشت قائم ہے۔ کیرل نے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے لکھے ہوئے گیت کی ایک سطر کو ایک نئے انداز میں سچ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ سطر جس نے بے شمار لوگوں کو برکت دی، یعنی جو میں ناممکن سمجھتی تھی وہ خدا نے سچ کر دکھایا۔ وہ وفادار خدا ہے، اسی لیے دنیا کی تمام چیزیں ترتیب کے ساتھ قائم ہیں۔ کلسیوں پہلے باب کی آیت 17 بیان کرتی ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔
ज़बूर नवासी आयत नंबर 2 में यूं बयान है, क्योंकि मैंने कहा कि शफ़क़त अबद तक बनी रहेगी, तो अपनी वफ़ादारी को आसमान में कायम रखेगा। खुदा अपने वादों में वफ़ादार खुदा है। तूफ़ान के बाद खुदा ने जो वादे किए मेरे लिए बड़े ही शानदार हैं। खुदा बयान करता है, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। क्या आप जानते हैं, खुदा ने जब से ये वादा किया है तो हर साल कटाई और फसल की बुवाई होती आ रही है। हर साल गर्मी भी आती है और सर्दी भी आती है। हर साल मौसम बदलता है। दिन और रात का सिलसिला कभी भी रुका नहीं है, बल्कि ये लगातार चलता आ रहा है। एक बार भी इस निज़ाम में कभी कोई खराबी नहीं आई। खुदा की वफादारी से मुतालिक लिखा गया एक गीत मुझे बेहद पसंद है, जिसके बोल कुछ यूं हैं। गर्मी और जाड़ा और बहार का मौसम और फसल की कटाई, सूरज चांद सितारे अपनी अपनी गर्दिश में, तमाम फितरत गुना गो गवाही के साथ शामिल होकर तेरी अजीम वफादारी, रहमत और मोहब्बत का ऐलान करती है। अजीज़ों, मैं आपको ये बयान करना चाहता हूँ कि हमारा खुदा काबिल भरोसा खुदा है। वो कभी नहीं भूलता, वो कभी डगमगाता नहीं, वो कभी नाकाम नहीं होता। वो अपना वादा हमेशा पूरा करता है। और कलाम खुदा में यशायाह बाब 11 में यूँ बयान है, उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी, उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। यानी कि वो हमेशा वफादार रहने वाला खुदा है। वो जो कहता है सो वो करता है। उसका हर कौल ही दर हकीकत एक वादे की सी हैसियत रखता है, क्योंकि वो सच होता है। जब हम अपने आसपास गौर करते हैं तो हमें बेहद हैरत होती है कि लोग इतने बेवफा क्यों हो चुके हैं। इस पैगाम की तैयारी के दौरान मैंने शादी में बेवफाई और दीगर मामूलात के बारे में कई अदाद शुमार देखे, लेकिन वो सब अफसुर्दा कर देने वाले थे, इसलिए मैंने उनको यहाँ इस पैगाम में शामिल नहीं किया। वो वाकई में अच्छे नहीं हैं। लेकिन शुक्र हो हमारा कदर मुतलिक खुदावंद खुदा वादों का और हर कौल का सच्चा और बरहक खुदा है। कलम खुदा में गिनती की किताब 23वें बाब की आयत नंबर 19 में बयान है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। गौर करें, ज़बूर 119 की आयत 90 में क्या बयान है। तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त कायम है, तूने ज़मीन को क़याम बख्शा है। और नोहा बाब 3 में यूँ बयान है, उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। क्या आप जानते हैं कि यिर्मयाह ने यहाँ जिस इब्रानी लफ्ज़ को वफादारी के लिए इस्तेमाल किया है वो आमान है, और यही वो लफ्ज़ है जिससे लफ्ज़ आमीन निकला है, जिसका मतलब है ऐसा ही हो। यानी खुदा के हर एक वादे पर हम आमीन कहते हैं। और पौलुस रसूल करंथियों के नाम दूसरे खत में यूँ बयान करता है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। क्या ही खूबसूरती के साथ पौलुस रसूल इस बात को बयान कर रहा है। अब आइए इन तमाम हवालाजात की रोशनी में हम जायज़ा लेते हैं कि मौजूदा दौर में ये हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से असर अंदाज होते हैं। खुदा की सिफ़ात का जब हम मुताला करते हैं तो इसमें खुदा की वफ़ादारी एक इंतहाई अहम सिफ़त है। और आज हम खुदा की वफ़ादारी जैसी खूबसूरत सिफ़त पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने चंद अहम नुकात रखूँगा जो खुदा की वफ़ादारी को हमारे साथ मुंसलिक करते हैं। इनमें पहली बात यह है कि खुदा की वफ़ादारी फ़िक्र को दूर करती है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो फ़िक्र करता है? मेहरबानी से हाथ मत उठाइएगा, वरना आप सारा दिन इसी बात की फ़िक्र में रहेंगे कि मैंने हाथ क्यों उठाया। लेकिन हम सबको फ़िक्र करने की आदत होती है, और शायद पहले से ज़्यादा, क्योंकि अब फ़िक्र करने की चीज़ें भी पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन खुदा की वफ़ादारी हमें उसके वादों पर यकीन करने का एतमाद बख्शती है। इब्रानियों 10वें बाब में यूँ बयान है, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है।
خداوند یسوع مسیح کو مکاشفہ کی کتاب میں سچا گواہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس آئے گا، مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور وہ جی اٹھا بیان ہے۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے۔ اسی بات کی شہادت ہمیں کلام خدا میں بے شمار جگہوں پر ملتی ہے۔ مثال کے طور پر مکاشفہ 22 باب آیت نمبر 6 میں یوں بیان ہے، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ خدا کا کلام زندہ، سچا اور برحق ہے۔ اس میں درج خدا کے تمام وعدے پورے ہوتے ہیں، اور خدا کی تمام باتیں وقت کے مطابق پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اور بائبل کی آخری کتاب میں اس کی آخری چند آیات میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ کئی سال پہلے لندن کے ایک اسکالر نے بائبل مقدس میں درج خدا کے وعدوں کو الگ سے تحریر کیا اور ان کے متعلق ایک تفصیل لکھی، اور پھر اس نے ان کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا، اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا خدا کے وعدے۔ یہ بڑی ہی شاندار کتاب ہے۔ اس نے جتنی بھی کتابیں شائع کروائیں تھیں تمام کی تمام بک گئیں، اور بازار میں کہیں پر بھی اس کی کتاب موجود نہ تھی۔ انگلینڈ میں ایک خاتون کو اس کتاب کا پتہ تھا اور اسے یہ کتاب چاہیے تھی۔ اس خاتون نے کتاب پرنٹ کرنے والوں کو ایک خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ مجھے اس کی ایک کاپی چاہیے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ خدا کے وعدوں کی پرنٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ کیا آپ خوش ہیں کہ خدا کے وعدوں کی پرنٹنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی؟ یہ کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ خدا کے وعدوں کی تاریخ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ خدا کے وعدے کبھی بھی آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہوں گے۔ زبور 119 کی آیت نمبر 89 اور 90 میں یوں بیان ہے، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا آپ کی زندگی کی ہر صورتحال کے لیے ایک خاص وعدہ کرتا ہے، اور اس کا کوئی بھی وعدہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اور یہی بات ہماری فکروں کو ختم کرتی ہے۔ زمین کی کوئی بھی شے یا کوئی بھی نعمت آپ کو آپ کی اس مایوسی سے باہر نہیں نکال سکتی ہے جس میں آپ گرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی صورتحال ہے جس میں آپ مایوس ہو چکے ہیں تو آپ اپنی نگاہیں آسمان کی جانب بلند کیجیے اور خدا کے ان بے شمار وعدوں کو یاد کیجیے۔ خدا کو پکاریں تو وہ آپ کو اپنے وعدہ کے مطابق جواب دے گا اور آپ کی زندگی کی اس صورتحال میں آپ کی مدد کرے گا۔ وہی ہے جو آپ کی فکروں کو ختم کرتا اور آپ کو تسلی بخشتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جب آپ مایوس ہوں گے، تھک جائیں گے تو اس کے پاس آئیں، وہی آپ کو بحالی بخشے گا اور وہ آپ کو نئی راہوں پر لے چلے گا۔ اکثر لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ زندگی کی مشکل صورتحال میں آپ کس طرح سے ہمیشہ قائم رہتے ہیں؟ میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں۔ خدا کی وفاداری فکر کو دور کرتی ہے، اور خدا کی وفاداری دعاؤں کے جواب کا وعدہ کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ وفادار خدا وعدہ کرتا ہے ہماری دعاؤں کے جواب کے لیے، اور زبور 143 کی پہلی آیت بیان کرتی ہے، اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے۔ خدا کے نبی، پیغمبر اور خدا کے سورما اس بات کی حقیقت کو جانتے تھے کہ خدا ہمیشہ ان کی دعاؤں کا جواب دے گا، کیونکہ خدا کی فطرت لا تبدیل ہے۔ یرمیہ باب 33 میں بیان ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اگلی بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی وفاداری برائی سے حفاظت کرتی ہے۔ کلام خدا میں متی باب 6 اور آیت 13 میں بیان ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ اور خداوند کا یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ ہمیں برائی سے بچائے گا۔ تسلنیقیوں کے نام دوسرے خط میں پولس رسول بیان کرتا ہے، مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھیں کہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم خدا سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے خدا کی وفاداری کبھی بھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لا تبدیل خدا ہے۔
مجھے اپنی زندگی کے وہ والے لمحات یاد ہیں جن میں کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا نے ہمیشہ مافوق الفطرت طریقے سے میری مدد کی اور مجھے بچایا۔ اور مجھے اپنی زندگی کے وہ لمحات بھی یاد ہیں جب میں خدا سے وفادار نہ رہا۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے خدا سے بے وفائی کر جاتا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا خدا کبھی بھی ہم سے بے وفائی نہیں کرتا۔ کلام خدا واضح کرتا ہے کہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے۔ ہم اس سے بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی وفاداری قائم رہتی ہے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ لا تبدیل خدا ہے۔ جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں خداوند کی یاد آتی ہے اور ہم واپس اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے خداوند مجھے ایک مرتبہ پھر سے معاف کر دے، تو وہ ہمیں ہر بار قبول کرتا ہے۔ ایسا ہمارے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہم سے کبھی بھی دور نہیں ہوتا، اس کی وفاداری قائم رہتی ہے۔ خدا آپ سے ہمیشہ وفادار رہے گا بھلے ہی آپ اس سے بے وفا ہو جائیں۔ اگلی اہم بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی وفاداری حمد و ثنا کو فروغ دیتی ہے۔ زبور 89 کی ان مختلف آیات پر غور کیجیے۔ میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا۔ 5ویں آیت میں بیان ہے، اے خداوند آسمان تیرے عجائب کی تعریف کرے گا، مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی۔ اور پھر آیت نمبر 8 میں یوں بیان ہے، اے خداوند لشکروں کے خدا، اے یا تجھ سا زبردست کون ہے، تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے۔ زبور نویس خداوند کے ان وعدوں کے متعلق اور اس کی وفاداری کے متعلق جب جان لیتا ہے تو وہ خدا کی مدح سرائی کرنے لگتا ہے۔ زبور 71 آیت 22 میں وہ بیان کرتا ہے، اے میرے خدا میں بربط پر تیری سچائی کی حمد کروں گا، اے اسرائیل کے قدوس میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ ہم بعض مرتبہ اپنی بے شمار برکات اسی لیے حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم خداوند کا صحیح طور سے شکریہ ہی ادا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ غور کیجیے زبور 92 میں کیا بیان ہے، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالی صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ مختصراً اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بندہ خداوند کی شکر گزاری اور مدح سرائی کرتا ہے صبح کو اٹھ کر نئے دن کے لیے اور رات کو سونے سے پہلے گزرے ہوئے سارے دن کے لیے۔ خدا کی وفاداری فکر کو دور کرتی ہے، خدا کی وفاداری دعاؤں کا جواب دیتی ہے، خدا کی وفاداری برائی سے حفاظت کرتی ہے، خدا کی وفاداری حمد و ثنا کو فروغ دیتی ہے، اور پھر یہ کہ خدا کی وفاداری حوصلہ افزائی فراہم کرتی ہے۔ خدا نے یرمیہ نبی کو مایوسی میں گرنے سے بچایا۔ اس نے یروشلم کی تباہی دیکھی، ظلم کو برداشت کیا، مار کھائی، اس نے شہر کو جلتے ہوئے دیکھا، لیکن ان تمام حالات میں اس نے خدا کی وفاداری کو یاد رکھا۔ میں اس کی جگہ ہوتا تو ہار مان جاتا۔ یقین جانیے ہم میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے۔ تصور کیجیے یرمیہ نے وہ سب کچھ دیکھا جو کہ بہت ہی بھیانک تھا۔ جب سب کچھ ٹوٹ رہا ہو تب بھی خدا کی وفاداری قائم رہتی ہے۔ یہی وفاداری ہمیں حوصلہ دیتی ہے اور سنبھالتی ہے اور آگے بڑھنے کی طاقت عطا فرماتی ہے۔ اور یرمیہ نے اس قدر زیادہ دکھ کو دیکھا اور اسے برداشت کیا کہ اس نے نوحہ جیسی کتاب لکھی۔ نوحہ کا مطلب ہے ماتم کرنا، دکھی ہونا، اور اسی لیے یرمیہ کو اکثر اوقات رونے والا نبی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے خدا کے سامنے بے حد نوحہ کیا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کی اور یروشلم کی تباہی کا منظر دیکھا۔ وہ لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ خدا کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، خدا کی طرف آئیں، لیکن کسی نے اس کی آہو پکار نہ سنی، کسی نے اس کے کلام کو جو خدا کی طرف سے تھا نہ مانا۔ بابلی حملہ اور یہودا کے بچ جانے والوں کی جلاوطنی صرف ایک عظیم قوم کے زوال کی علامت نہ تھی۔
ایسا لگتا تھا جیسے یہ خدا کی انسانیت کے لیے پورے منصوبے پر سوالیہ نشان ہے۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایک عظیم قوم بنائے گا، ایک مخصوص خاص سرزمین، وعدہ کی ہوئی سرزمین اسے عطا کرے گا، ایک مسیحا آئے گا جو دنیا کے تمام مسائل کو حل کرے گا اور یروشلم پر بلکہ پوری زمین پر حکومت کرے گا۔ لیکن اب تو یروشلم ہی باقی نہ رہا تھا، داؤد کا تخت الٹ چکا تھا اور ہر امید ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ یرمیہ انتہائی کرب، مایوسی اور دکھ میں مبتلا ہو چکا تھا، اور اسی دکھ اور کرب کا اظہار اس نے نوح کی کتاب میں کیا ہے کہ وہ کس قدر مایوس ہوا، کس قدر وہ دل برداشتہ ہوا ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، اور اس نے ان پر نوحہ کیا کیونکہ انہوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ وہ ان کے درمیان خدا کی منادی کرتا رہا، خدا کے کلام کو ان تک پہنچاتا رہا، لیکن انہوں نے خدا کی آواز کو نہ سنا بلکہ اپنی مرضی پر چلے۔ جوں جوں وہ نوح کی کتاب کو لکھتا گیا وہ اور زیادہ بے چین ہوتا گیا، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ لکھتا ہے، اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا، تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا، میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتواں ہوا، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، خدا کے عظیم باتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور پھر وہ بیان کرتا ہے نوح باب 3 ہی میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ یہ خوبصورت گیت جو اکثر ہم گاتے ہیں کسی پہاڑ کی چوٹی کا خوشگوار تجربہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت لکھا گیا جب یرمیہ کی روح تاریک ترین رات میں تھی۔ ہم سب کی زندگی میں ماضی میں ایسے بے شمار لمحات موجود ہوں گے کہ اگر آپ ان کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ان شدید ترین مشکل لمحات میں آپ محسوس کریں گے کہ خدا آپ کے ساتھ وفادار رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی وفادار رہا جب ہم نے اسے بھلا دیا، جب ہم اس کے ساتھ وفادار نہ رہے۔ وہ اس وقت بھی وفادار رہا جب ہم کلیسیا میں عبادت کے لیے نہ آئے، جب ہم نے خداوند کا نام نہ لیا، لیکن چونکہ ہم اس کے فرزند ہیں، حتیٰ کہ جب ہم دور چلے گئے خدا نے ہمیں کبھی نہ چھوڑا۔ وہ ہمیشہ وفاداری کے ساتھ ہماری دیکھ بھال کرتا رہا اور ہمیں بچاتا رہا۔ ہم آج ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو یرمیہ کے زمانے سے ہی ملتا جلتا ہے، جہاں اخلاقی بنیادیں ختم ہو رہی ہیں، ہر طرف بے وفائی نظر آتی ہے، اور اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند ہمارا خدا وفادار خدا ہے، وہ اپنی تخلیق سے وفادار ہے۔ وفاداری اس کی ایک عظیم صفت ہے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت گیت جو ہم گاتے ہیں یوں ہے، اے میرے باپ خدا تیری وفاداری عظیم ہے، تجھ میں تبدیلی کا سایہ نہیں، تو نہیں بدلتا، تیری رحمتیں ختم نہیں ہوتی، جیسا تو تھا ویسا ہی ہمیشہ رہے گا۔ ایک مرتبہ شکاگو کا ایک نوجوان کنٹکی کے علاقے میں آبسا، اور یہاں اس کی ملاقات ایک نوجوان لڑکی سے ہوئی، اور بالآخر دونوں نے شادی کر لی۔ انہوں نے ازدواجی زندگی کے 3 خوبصورت سال گزارے، لیکن پھر بیماری اور شدید سر میں درد کی وجہ سے لڑکی کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ کبھی وہ کچھ سنبھلی ہوئی لگتی، کبھی چیخنے لگتی۔ پڑوسیوں نے اس کی شکایت کرنا شروع کر دی۔ نوجوان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ بیوی کے علاج کے لیے کیا کرے۔ بالآخر اس نے اس گھر کو چھوڑا اور ایک دوسری جگہ جا بسا تاکہ اپنی بیوی کی اچھے سے نگہداشت کر سکے اور وہ تندرست ہو جائے۔ لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بالآخر ان کے خاندانی ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے گھر کینٹکی واپس لے جائے، ممکن ہے وہاں کے ماحول میں یہ تندرست ہو جائے۔
डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक नौजवान लड़का उसको वहां ले गया और वो उसे घुमाने ले जाता, बाग में जाते, वो दरिया के किनारे सैर करते। लेकिन बहुत दिन गुजरने के बावजूद भी कोई तब्दीली ना आई। मायूस होकर वो नौजवान लड़का बीवी को गाड़ी में बिठाकर वापस शिकागो की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जब वो घर के करीब पहुंचे तो उसने देखा कि उसकी बीवी बहुत गहरी नींद में सो रही है। कई हफ्तों बाद पहली बार उसने उसे इतने सुकून से सोते हुए देखा। वो उसे उठाकर घर के अंदर ले गया, बिस्तर पर लटाया और कंबल उसके ऊपर ढाल दिया और उसके पास बैठकर आधी रात तक उसे देखता रहा, यहाँ तक कि सूरज की पहली किरण पर्दे पर से गुजरकर उसके चेहरे पर पड़ी। औरत जागी और अपने शोहर को पास बैठा देखकर उससे कहा, मुझे लगता है कि एक तवील सफर पर थी, तुम कहाँ थे? उस शख्स ने जो दिनों और हफ्तों से उसका इंतजार कर रहा था कहा, मेरी जान, मैं तो यहीं पर था, तुम्हारे पास इंतजार करता हुआ। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अजीजों, यही खुदा की वफादारी है। वो हमारा इंतजार कर रहा है। आप जहां मर्जी हों, जो कुछ मर्जी किया हो, वो यहीं पर हमेशा आपका मुंतजिर है। वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत करें, वादे के जवाब में भरोसा करें और खुदा के फजल पर अपने आप को मुकम्मल तौर पर पेश करते हुए इन्हसार करें। ये याद रखें कि खुदा हमेशा वफादार है। आज आप में से बेशुमार अफराद ये सोच रहे होंगे कि आप खुदा से दर हकीकत कितना प्यार करते हैं, और ये भी कि खुदा आपका मुंतजिर है कि कब आप उसकी जानिब कदम उठाएं और वो आपको अपने हाथों पर उठा ले और आपकी ज़िंदगी में वो सब वादे जो उसके हैं वो सच साबित हों। वो तमाम बरकत जो वो आपको अता करना चाहता है, उनकी बारिश आपकी ज़िंदगी में बरसना शुरू हो जाए। आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि मसीही नहीं हैं। उन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा होने के तौर पर कबूल भी नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि आप तक इस कलाम को पहुंचाऊं कि खुदावंद वफादार है और वो ज़िंदगी बख्शता है, और इसके लिए शर्त यह है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा होने के तौर पर कबूल करें और अपनी ज़िंदगी में उसकी वफादारी को नहायत करीब से महसूस करें। तब्दीली के सफ़र में शरीक होने का शुक्रिया। जितना ज़्यादा हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, उतना ही ज़्यादा इस बात को जान पाते हैं कि कादिर खुदा हमसे शख्सी ताल्लुक़ रखना चाहता है। अगर आप उससे अपना शख्सी ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम जो आप उठा सकते हैं वो अपने गुनाहों पर पशेमान होना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा खुदावंद होने के तौर पर कबूल करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो मसीह यीशु में आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी गवाही ज़रूर अपने आसपास के लोगों और मकामी कलीसिया में पेश करें और अपने ईमानी सफ़र को यूं ही जारी रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत अता फरमाए। मैं तब्दीली के सफ़र के अगले प्रोग्राम में आपको देखना चाहूँगा।